ازبکستان یہ گئے تھے یہ والا مشورہ. یہ چند ایک ہماری یہ تھوڑی ایکٹیویٹیز تھی جو ہم نے اس دورانیے میں کی ہیں. اور 2 دن پہلے راولپنڈی چیمبر آف کامرس کا بھی ڈیلیگیشن ٹینک بھاٹا میں آیا تھا. اس میں بھی وہاں پہ ہم نے 130 کیونکہ دوسرا ہیوی ویٹ ادھر بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ. کام تو پہلے بھی کینٹ بورڈ میں ہوتے رہے ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں ہم لوگ. ٹیکس کی بات ہے یا جو آج کل ہے مطلب ہے لیز دوبارہ رینیو ہو رہی ہیں. پنڈی کی بھی لیز 5 جو ہے شیڈول 5 وہ بھی رینیو ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ اب 1 اور 1 2 ہو گئے ہیں. 1 اور 1 11 نہیں میں تو 2 کہوں گا, 11 نہیں ہوتے کبھی بھی, کیونکہ جب 2 اکٹھے ہو جائیں تو کام ماشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یہ صرف ہماری تنظیم کے لیے نہیں, پورے کینٹ کے لیے بہتری ہوگی انشاءاللہ. اس میں ہماری تنظیم کے علاوہ انجمن تاجران بھی مطلب ہے اس چیز سے سہمت ہیں کہ باہر کے بندے کے بجائے اپنا کوئی بندہ آئے تو زیادہ مطلب ہے دل جوئی سے کام کرے گا وہ. اور تاجروں کی مطلب حقوق کی حفاظت تو کریں گے. ہاں ایک بات ہے کہ ہم تو اپنا کام پورا کریں گے, مگر گزارش ہے تاجران سے بھی کہ وہ بھی اپنا کام پورا کریں نا جی. دیکھیں ہم کسی جگہ بھی اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے, بینگ ممبر کینٹ بورڈ یا وائس پریزیڈنٹ یا ایکس وائس پریزیڈنٹ, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی چیز ہم لے کے جائیں وہ اپروو ہو جائے اور اس کے بعد ہم خود ہی پیچھے ہٹ جائیں تو وہ ایک بہت ہی مطلب ہے بیڈ امپریشن کریٹ کرتی ہے مینجمنٹ کے اوپر. آئندہ کام نہیں ہوں گے پھر ہمارے. لہذا ہم قانون کو بھی فالو کریں اور جہاں کہیں زیادتی ہوگی تو انشاءاللہ ہم ساتھ کھڑے ہیں آپ کے. میں زاہد بھائی ٹیم پوری ہماری کسی بھی تنظیم کے اوپر دیٹ میٹر, تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بہتری ہوگی. اب رہ گئی بات کہ اچھا میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایکٹیویٹیز آپ کے اپنے ود ان یونین میں ہو رہی ہو, علاقے میں ہو رہی ہو, تو کم از کم جو تنظیم کے لوگ ہیں نا ہماری پوری جو 18-20 ممبر ہیں ان کو بھی آپ مدعو کیا کریں. اس میں آپ کی عزت بڑھے گی, ہماری عزت بڑھے گی. اس میں نہیں آ رہا, میں کہہ دوں گا جی میں نہیں آ رہا, زائد بھی نہیں آ سکتے, مگر باقی حضرات جو ہے نا جو ممبرز ہیں دے شوڈ گو. اب آج دیکھ لیں ماشاءاللہ ہم کوئی یہ 20-25 دن سے یہ آپ کو میسیج دیا ہوا ہے, اول تو کوئی میسیج کا رسپانس ہی نہیں کرتا. میں خان صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ پہلے اصغر خان صاحب نے میں اس کا جواب دیا, پھر صادق خان صاحب نے دیا, پھر میرے اور راؤ صاحب کے کہنے کے باوجود کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. ایون چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے, یہ کہتے ہیں اوکے ڈن. کیا مطلب ہے اوکے ڈن کا؟ بھائی کوئی آپ لکھیں اس میں بتائیں لوگوں کو آپ کہ جی جناب جواب تو دیں اس کا کہ آپ نے حاضر ہونا ہے. انتظامات کیے ہوئے یہاں پر 150 بندوں کے یا 50 بندوں کے, تو بندے آئے 30, تو نقصان کس کا ہوگا؟ ان چیزوں کو دیکھیں. ابھی دیکھیں آپ کی کرسیاں سب خالی پڑی ہوئی ہیں, 18 ممبرز ہیں, بخش صاحب نہیں آتے, فلانا نہیں آتا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. ان چیزوں کا ذرا تھوڑا مد نظر رکھیں, بیکاز یہ ڈیکورم ہوتا ہے کس چیز کا. لیٹ آ جائیں بتا دیں تو میں 10 منٹ لیٹ, 20 منٹ لیٹ, 30 منٹ. جیسے کل میں کہا تھا میں لیٹ آؤں گا, میں لیٹ آیا ہوں ٹائم پہ آ گیا ہوں, چلیں کام شروع ہو گیا. تو یہ چیزیں ذرا پلیز مد نظر رکھیں, بہت ضروری ہوتا ہے کام. کہیں حاضری پوری نہیں ہوتی ہے, وہ ڈیتھ ہوگی اس کی عمران کی والدہ کی, وہاں حاضری نہیں ہے ہماری. کینٹ بورڈ کے آفس جاؤ وہاں حاضری نہیں ہوتی. کینٹ بورڈ کے آفس میں جاؤ تو وہاں حاضری نہیں ہوتی. کہیں ڈی پی او کے چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, تو حاضری مکمل ہوگی نا تو وہ آفسر پہ امپیکٹ پڑے گا کہ ہاں یار پوری ٹیم آئی ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ تو کام ہے نا. تو لہٰذا یہ 2-4 چیزیں ہیں, اس کو ذرا آپ مد نظر رکھیں. باقی کام کے جہاں تک لحاظ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور بس یہی میں نے کہنا تھا آپ سے. تھینک یو ویری مچ. الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب کیا. میں رات کو تھوڑا جلدی گھر چلا گیا, تھکاوٹ تھی پچھلے پورے ویک کی, تو یعنی کہ سمجھے کہ میں نیند میں تھا,
تو فون آیا رفیق بھاٹیا صاحب کا، تو جب ان سے بات ہوئی تو یقین کریں کہ اتنی خوشی ہوئی جیسے کہ میں یعنی کہ اس کو بیان نہیں کر سکتا، کہ یہ سمجھے کہ جیسے بندہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ زید بھائی نہیں بنے، میں وہ سے کیا نام ہے وائس پریزیڈنٹ بن گیا۔ اور یقین کریں اتنی یعنی تھکاوٹ کے باوجود میں 2-2.5 گھنٹے، اس کے بعد 2-4 کالیں اور بھی لوگوں کی آئی، تو بڑی ایک دلی خوشی ہوئی۔ تو دوسرے نمبر پہ یعنی کہ میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جی۔ اللہ پاک آپ کو اس سے مزید اور ترقیاں اور عہدے اور عزتیں اللہ کی ذات آپ کو نوازے۔ باقی خان وزیر صاحب نے بات کی ہے جی کہ عزت دل میں ہونی چاہیے، اس میں کوئی جناب شیخ مقبول صاحب کو ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں جناب شیخ مقبول صاحب۔ تو وہ ان کی بات کو ہی میں آگے لے کے چلوں گا کہ میں نے تو یہاں پہ یہ سیکھا ہے کہ کچھ لوگ سروں پہ حکومت کرتے ہیں، پر میں نے دیکھا ہے کہ زید بختیوری صاحب دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ تو اس میں میرے خیال سے کوئی ڈاؤٹ والی شک والی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھی ان سے تو بہت جونیئر ہیں ہم، یہ ہمارے استادوں میں آتے ہیں، پر یعنی ہم نے یہاں پہ آ کے اس پلیٹ فارم پہ بہت کچھ سیکھا ہے۔ لازمی نہیں کہ تاجروں کے حوالے سے ہی سیکھا، پر انسانیت کے حوالے سے بھی ان کے جو مزاج ہے، جو ان کی اپنی کیا نام ہے بات چیت ہے، اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں جی، اللہ پاک آپ کو اس میں مزید ترقیاں نصیب کرے۔ یہ ہم سب کی کامیابی ہے، ہمارے پورے گروپ کی، ہماری اس پورے کینٹ کی جو ہے وہ یعنی کہ ایک جو سارا وہ فخر سے بلند ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں شیخ عنایت صاحب کو بھی اس چیز کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ میری کل بھی بلکہ کل دن کو ان سے بات ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو باڈی کنٹونمنٹ کی تحویل ہوئی ہے اس حوالے سے، تو شاید ان کے ذہن میں کچھ ہوگا، انہوں نے اسی وجہ سے اس ٹائم پہ فون پہ نہیں کوئی ڈسکشن کی۔ میں نے کچھ پوچھا بھی ہے معلومات اپنے حوالے سے لینے کے لیے، پر انہوں نے کہا جی کہ بیٹھ کے بات کریں گے۔ تو وہ مجھے پھر رات کو پھر اندازہ ہوا کہ اس میں کچھ تھا کہ جو ان کے علم میں تھا، تو وہ اسی وجہ سے انہوں نے فون پہ نہیں بات کی۔ تو دلی خوشی ہے جی ایک دفعہ پھر، یعنی کہ اب آپ کو وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک آپ کو زید بھائی اور مزید عزتوں سے نوازے جی۔ اور آخر میں خان وزیر صاحب کی جو وائف ہیں، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے، ان کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔ تو میرے خیال سے ایک دفعہ ان کے لیے دعا کر لی جائے بیماروں کے لیے اور ان کی وائف کے حوالے سے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ۔ یا اللہ جی جو بھی بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان سب کو صحت کلی عطا فرمائے۔ یا اللہ جی خان وزیر صاحب کی جو وائف ہیں، وہ جس بیماری میں بھی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرما، ان کو صحت تندرستی دے، ان کو غیب کے خزانے سے مدد فرما، ان کے گھر والوں کو صبر دے، تسلی دے، اور سب بیماروں کو شفا دے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ جی۔ آخر میں ایک دفعہ پھر، اور ثاقب بھائی آپ کو بھی جی کہ آپ راولپنڈی کینٹ بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں۔ میں یہ آپ کو ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی صلاحیتیں اور یہ آپ کی جو تاجروں کی خدمت کا جذبہ ہے نا، یہ اس چیز کا اعتراف ہے کہ آپ کو راولپنڈی کا وائس پریزیڈنٹ منتخب کیا گیا ہے۔ اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ مزید، اور اب آپ نے آج تک کثرت تو چھوڑی نہیں ہے کوئی، میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی نا تاجروں کے لیے، عوام کے لیے نا بہتر خدمات پیش کریں گے۔ اور میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آج میٹنگ میں نا میں 2-3 چیزیں اگر آپ کی اجازت ہو تو شیئر کرنا چاہوں کہ مسائل کینٹونمنٹ کے راولپنڈی میں ہے ہی نہیں۔ اگر مسائل ہوتے تو تمام بازار ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسائل ہوتے تو گروپ میں شیئر ہوتے کہ ہمارے قائدین کے سامنے، شیخ صاحب کے سامنے جناب چودھری عمران رشید صاحب کو ہم دل کی اثا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں جناب چودھری عمران رشید صاحب۔ میں نا ادھر غصے میں آ رہا
تو مسائل ہوتے تو گروپ میں شیئر ہوتے, ڈیلی بیسس پہ مسائل آ رہے ہوتے ہر بازار کے, کہ بختیاری صاحب آپ یہ حل کریں, شیخ صاحب آپ یہ حل کریں, بھاٹیا صاحب. میں مسلسل قائدین کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں, میں ڈیلی بیسس پہ ہر دوسرے دن ان کو تنگ کرتا رہتا ہوں, کوئی نہ کوئی ایشو ڈسکس کرنے کے لیے. مسائل میں نے اپنے بازار کے خود ہی حل کرنے ہیں, انہوں نے معاونت کرنی ہے میری, کسی بھی فورم پہ مجھے ایشو آ رہا ہے وہ انہوں نے میری ہیلپ کرنی ہے, ادارے میں کال کرنی ہے. لیکن مسائل ہوتے تو میرے خیال سے گروپ میں آتے. تو میری گزارش ہے گروپ کو ایکٹیو کریں, جو ہمارا گروپ ہے اسے ایکٹیو کریں. مسائل ہیں تو سامنے لے کے آئیں تاکہ اس کا قائدین کے ساتھ مشورہ کر کے اس کا حل نکالا جا سکے. ایز اے جنرل سیکرٹری جہاں میری خدمات کی ضرورت ہے میں 24 گھنٹے حاضر ہوں. آپ گروپ میں میسج کریں, ویسے رابطہ کریں, میں ہر وقت حاضر ہوں. تو میں بختیاری صاحب دل کی داغ رائیوں سے ایک بار پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. پہنچ گئے ٹائم پہ, اور میری طرف سے زاہد صاحب کو بہت بہت مبارک. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ مبارکباد بیسیکلی ہم سب لوگوں کو ملنی چاہیے, کہ پورے گروپ کو ملنی چاہیے. یہ پورے گروپ کی کامیابی ہے, کیونکہ جب ایک لیڈر کسی اچیومنٹ میں جاتا ہے یا کوئی گول اچیو کرتا ہے تو وہ اس کا فائدہ تو ساروں کو ہی ہوتا ہے. اور ہمیں فائدہ ہوگا تو عام ٹریڈر کو بھی فائدہ ہوگا, ہر دکاندار کو فائدہ ہوگا. ہماری یہ جتنی اسٹرگل ہے وہ تاجر کمیونٹی کے لیے ہی ہے. تو تاجروں کو جس سطح پہ جو بینیفٹ ملتے ہیں تو وہ سارے اکٹھے ایک کمیونٹی ہیں. تو آج کی میٹنگ کے حوالے سے چیزیں کیری آن کرتے ہیں, ساتھ ساتھ مشاورت بھی کرتے رہیں گے, اور جو گیسٹ آنے ہیں ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے. تو انشاءاللہ آج کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. طلحہ رانا نام ہے جی میرا, اور سب سے پہلے تو اللہ پاک کا بہت ہی شکر ہے. ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں, ہمارے لیڈر کو, ہماری ٹیم کو عزت عطا کی. اللہ پاک ہمیں اور کامیابیاں عطا کرے. میری زاہد بختیاری صاحب کے لیے بہت سی دعائیں ہیں, اور میرے تو یہ استاد بھی ہیں. اگر میں اپنا آپ کو بتاؤں تو میرے لیے راولپنڈی شہر بھی نیا تھا, یہاں کا کاروبار بھی نیا تھا, کیونکہ میرا سارا سیٹ اپ ہر چیز لاہور میں. پھر پنڈی میں مجھے سنبھالنا, چلانا, سمجھ دینا, زاہد بختیاری صاحب کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر بھی میں نے اپنی, آپ سمجھیں کہ میرے لیے ایک انسٹیٹیوشن ہے جن سے میں نے سیکھنا شروع کیا, اور آج تک میں سیکھتا آ رہا ہوں. مجھے الحمدللہ ڈسٹرکٹ کی جو ہماری امن کمیٹی ہے, پرائز کنٹرول کمیٹی ہے, ہماری ریڈ کرسنٹ کی کمیٹی ہے, ان سب کا ممبر مجھے بنوانے میں سب سے بڑا رول زاہد بختیاری صاحب کا. اور زاہد بختیاری صاحب وہ میرے لیے ایک بڑے, آپ سمجھ لیں میرے والد کے تو بڑے ہیں ہی ہیں, میرے بھی بہت بڑے ہیں, ہمارے تایا کی طرح ہیں, ہماری فیملی کے بڑے ہیں, کہ جن سے کچھ چیز سمجھنا, پوچھنا, کوئی مسئلہ شیئر کرنا کبھی جھجک نہیں فیل ہوئی. اور انہوں نے ہمیشہ اس کی رہنمائی بڑے اچھے طریقے سے ہمیں کی ہے. اسی طرح شیخ عنایت صاحب ہیں, ہمارے یہ بڑے ہیں, میرے والد صاحب کے ساتھ بہت اچھا ان کا بڑے بھائیوں کی طرح ان کا تعلق ہے, اور میں بھی ان کی بہت عزت کرتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایک ایسے سنسیئر لیڈرز کے طور پہ بڑے دیے کہ جن سے سیکھنے کا بھی موقع میں لے رہا ہوں, اور اپنے آپ کو بھی گروم کر رہا ہوں. اور آپ سارے بھائی جو ساتھ ملے ہیں, میرے سے تجربے میں, کاروبار میں آپ سب بہت بہتر ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پہ میں اپنا انپٹ دے سکوں گا, آپ سے سیکھ سکوں گا, اور یہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے اس کی بہتری کے لیے, کینٹ کی بہتری کے لیے, راولپنڈی کی بہتری کے لیے, فائنینشلی, فزیکلی, مینٹلی کہیں پہ بھی ہمیں اگر جانا پڑے گا تو انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں, میری پوری فیملی حاضر ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب ہمیں عزت بخشتے ہیں, ادھر بلاتے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں, چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, اپنے مسئلے مسائل بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید اللہ پاک سے یقین ہے بلکہ کہ بہت جلد بہت سی اچھی نیوز آئیں گی اور بہتریاں آئیں گی کینٹ میں بھی, اور ہمارے تمام ٹریڈرز کے لیے بھی, بزنس ہولڈرز کے لیے بھی. تو اللہ پاک بہت اچھا کرے گا. تھینک یو جی, بہت شکریہ. نہایت ہی قابل احترام محترم بختیاری صاحب, شیخ عنایت صاحب, بھاٹیا صاحب, بٹ صاحب, تمام دوستوں بزرگوں السلام علیکم. آج میرے لیے اتنا بڑا خوشی کا دن ہے کہ جو بختیاری صاحب اتنا عرصہ سے جتنی محنت کر رہے ہیں, گو یہ بظاہر ایک عہدہ
اچھا ہے، مگر میں کہتا ہوں یہ بھی ان کے شان نہیں ہے، اس سے کتنے بڑے عہدے انہیں ملنے چاہیے، کیونکہ ان کی جو محنت ہے. میں پہلی ملاقات اس وقت میری ان سے ہوئی تھی جب میں ان کا واقف نہیں، انشاءاللہ جنت نصیب کرے، ہمارے چیئرمین لودھی صاحب کے ساتھ آئے تھے. ہمارا ایک پروگرام تھا چھوٹا سا، تو میں اس وقت نہیں جانتا تھا، مگر ان کی محنت اور شیخ عنایت صاحب ماشاءاللہ ہے، تو اس وقت میں جانتا ہوں ان کی تو مبتہ ہی اپنی ہے نا جی. ایسی یقین کریں کہ انہوں نے جو ٹائم گزارا ہے، اس میں کہتا ہوں بہت کاوش اور محنت ہے ان کی. اور بھاٹیا صاحب تو ہر دل عزیز شخصیت ہیں، بٹ صاحب سے ملے ہیں، یہ بھی بہت پیارے ہیں. باقی ٹیم بھی ہماری خوشی اس بات کی ہے کہ یہ ساری منظم ہے، اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری اس ٹیم میں سے ہمارے جو سربراہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورے کینٹ کا سربراہ بنایا ہے. یہ آپ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں ایک بار پھر بختیاری صاحب کو، نائب صاحب کو، بھٹیا صاحب کو، سب دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور توقع رکھتا ہوں کہ سچی بات میں آپ کو بتاؤں، میں اس حالت میں ہوں، آپ سب کو پتہ ہے 15 گھنٹے مجھے آکسیجن لگتی ہے، مگر آج حکم ملا میں حاضر ہوں. میں سچی بات آپ کو کروں گا، ہمارے جو 11 مہینے گزرے ہیں ہماری کوئی کارکردگی نہیں ہے. یہ اس طرح میں آ رہا ہوں جو نائب صاحب کہہ رہے ہیں، کارکردگی وہ ہے جو نظر آئے، بٹ انہوں کو پتہ ہے ہم کیا کرتے تھے. جو پہلی ملاقات تھی ہمارا کتنا بازار بند تھا، ہم نے کیا کیا ہے. آج کل صرف اپنے عہدوں کے لیے یہ نہیں، یہ ان کی جو محنت ہے. آج دیکھیں نا کہ ہمیں خوشی ہے کہ مہمان آ رہے ہیں ہمارے، یہ سب ایک ٹیم کی، اور خاص کر کے بختیاری صاحب کی انتھک محنت جو دن رات تھی. بہت ہی خوشی ہے آج. اور یہ نہیں کہ آج جو انہیں کل اللہ کرے نوٹیفیکیشن ہو جائے، یہ عہدہ بھی اچھا ہے، مگر اس سے بڑے عہدے کے اقدار ہیں یہ. میں ان کو دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے. ہماری ٹیم کے لیے یہ بہت بڑا آج اعزاز کا دن ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ کے بعد بھی یہ ٹیم اسی طرح اچھے کارکردگی دکھائے گی. اور مال ہے نائن البلا. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہیں کہ اللہ کریم نے آج ہمارے صدر صاحب کو عزت سے بخشا. کام کا جہاں تک تعلق ہے، بغیر عہدے کے ہمارے صدر صاحب الحمدللہ سب کے علم میں ہے کہ جو کام کراتے ہیں دھڑلے سے کام کرانا. ہماری پوری ٹیم الحمدللہ ہر ممبر وہ اپنے تئیں کوشش کرتا ہے اور کام کراتا ہے. ٹھیک ہے، باقی چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں، کوئی نہیں پہنچا، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. جہاں تک راج صاحب کی بات ہے کہ دیکھیں راج صاحب 11 مہینے میں آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ اتحاد بھی ہو رہے ہیں، تنظیمیں آ رہی ہیں، ہر بندہ آہستہ آہستہ ساتھ جڑنے، ہر بندہ کی خواہش ہے کہ اس ٹیم کے ساتھ جڑا جائے، کیونکہ اس تنظیم کے لیڈران جو ہیں نا ان کا کردار ہے، اس میں ہماری ٹیم میں ہر ممبر الحمدللہ ایک کردار رکھتا ہے. تو اس کے بعد میں زاہد بختیاری صاحب کو بہت مرکزی تنظیم کنٹونمنٹ تاجران رجسٹرڈ ٹینچ باٹا کی طرف سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مزید عزتوں سے نوازے. جی الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں خان وزیر صاحب کی جو اہلیہ بیمار ہے ان کے لیے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بعد میں جو ہے نا شیخ عنایت صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ عمرے کی ادائیگی اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. اور زاہد بختیاری صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ایز اے وائس پریزیڈنٹ کینٹونمنٹ بورڈ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ سہولت مہیا کی اور ان کو چوز کیا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارے ہی بڑوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت پیدا کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا اسی عہدے پہ فائز کیا ہے. دوسری بات یہ رہی ہے ہماری کورم کی، یہ حقیقت میں بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ کورم جو ہے نا کمپلیٹ نہ ہو، تو اس میں ہمیں زیادہ جو ہے نا توجہ دینی چاہیے کہ کورم ہمارا خاص کر 1 مہینے کے بعد ایک میٹنگ ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی جو ہے نا ہم پورے نہیں ہوتے، تو یہ بڑی مایوسی کی بات ہے ہمارے لیے. میں تو صدر صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ ایک میٹنگ چھوڑ کے دوسری میٹنگ پہ اگر کوئی نہ آئے تو اس کو شوکاز جو ہے نا دے دیا جائے اور ان کو جو ہے نا تنبیہ کیا جائے کہ اس شوکاز کے بعد جو ہے نا اگر آپ کی ہے تو ذمہ داری میں آپ کی کوئی وہ نہیں رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ ذمہ داریاں آتی رہے گی یہ نہیں، لیکن سب سے جو میسر بات ہے وہ ہے ہمارا کورم. ہمیں پورا ہونا چاہیے. دیکھیں ایک تو ہمارا میٹنگ بھی ہے، دوسرے آ رہے ہمارے جو ہے نا باہر سے مہمان بھی آ رہے اور ہم نے دعوت دی ہوئی ہے کسی کو، وہ کیا اس چیز کو اس بات کو وہ تو محسوس کریں گے کہ اس کا پورا کورم ہی مکمل نہیں ہوتا.
تو ہمیں چاہیے کہ ہر اس میں جو ہے نا 100 کام چھوڑ کے میٹنگ میں جو ہے نا لازمی جو ہے نا حاضری یقینی بنایا جائے، اور اس پہ جو ہے نا کیونکہ ہماری عزت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی جو ہے نا سے جو عزتوں سے نوازا ہے. یہ ہمارے لیے کام ہے کہ جی آج ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری اس کے کندھوں پہ ڈالی ہے. اس کے لیے بھی ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے. والسلام. غوری صاحب اور شیخ عنایت صاحب کو عمرے کی مبارکباد. یہ آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے، بلکہ پورے کینٹ بورڈ راولپنڈی کے لیے خوشی کا دن ہے. انشاءاللہ اب لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، تاجروں کے مسائل حل ہوں گے. ہمارا جو بہت زیادہ مسئلہ ہے آج کل لیز کے حوالے سے، دکانیں سیل ہو رہی ہے، تاجر بہت زیادہ پریشان ہے اس حوالے سے. تو میری درخواست ہے کہ پہلے آپ اسی پہ جو ہے نا نظر ثانی کریں. اور دوسرا جو ہے نا یہ ٹیکس کے مسائل ہے بہت زیادہ. اس میں ایک کلاس 4 کا جو ہے نا انہوں نے انچارج بنایا ہوتا ہے، اور وہ دڑلے سے رشوت بھی لیتا ہے اور لوگوں کو جو ہے نا وہ کرتا ہے، بدمعاشی بھی کرتا ہے. اور بعض لوگوں کو تو وہ ٹرک کی دھمکی دیتا ہے کہ میں ٹرک لا کے نا سامان اٹھا لوں گا. اس کی بھی روک تھام کے لیے جو ہے نا خصوصی وہ کیا جائے. آخر میں پھر ایک مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں پختون تاجر اتحاد کی طرف سے اور صدر مین بازار کی طرف سے. شکریہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت ہی قابل احترام جناب زید بختیاری صاحب، شیخ عنایت صاحب، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہمارے ممبر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انتہائی خوشی کا دن ہے، اور الحمدللہ بختیاری صاحب جس پوزیشن میں آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی ایک محنت کا نتیجہ ہے. اور جس پوزیشن پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا ہے، یہ ان کی ایک عاجزی ہے، اور ہمارے دکانداروں کے لیے بہت مشرع راہ ہے. ہم ان کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس چیز کی قدر بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ان کو ہر مقام کے اوپر ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کے ساتھ ہیں. جس جگہ بھی ہمیں بلائیں گے، جس جگہ بھی ہمارا ان کا ساتھ ہوگا، ہمیں آواز دیں گے، ہم انشاءاللہ سب سے پہلے پہنچیں گے. اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ جس عہدے کے اوپر یہ فائز ہوئے ہیں، ہمیں اس چیز کی مطلب بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. الحمدللہ یہ ہماری جو ہے کامیابی ہے انجمن کنٹرولنگ بورڈ راولپنڈی رجسٹر کینٹ کی، اور الحمدللہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے. باقی شیخ عنایت صاحب کے جو مطلب ذکر کیا ہے کہ مطلب ہمارے گروپ میں یہ اس چیز کی کمی ہے کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں، جو بھی سسٹم ہے، اس کو اجاگر نہیں کیا جاتا. مطلب جو بھی ہے بات صرف میسج کو ایک دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر اس کے کمنٹس وغیرہ یا اس کو مطلب کنوے نہیں کرتے کہ یار یہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو میری کوشش ہوگی کہ مطلب جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اس کے اوپر چلنا چاہیے. ہم سارے ایک ہیں، ایک مل کے چلیں گے، ایک باڈی ہوگی، انشاءاللہ ہماری مضبوطی ہوگی اور ہم انشاءاللہ اس چیز میں کامیاب ہوں گے. اللہ میری اپنی پھر آخر میں پھر جناب بختیاری صاحب کو اس چیز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے. ڈیری حسن آباد کی جو انجمن تاجران کی ہے، مطلب ان کی طرف سے، سارے ممبروں کی طرف سے میں آپ کو تہ دل سے اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. سر جزاک اللہ. سر میرا اوپر آفس ہے، زاہد بختیاری صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے ان کے ساتھ انٹریکشن کلوز. ویسے تو میں 25 سال سے ادھر آفس میرا ہے، لیکن کچھ ان سے دوری رہی. کوئی اس کی خاص وجہ نہیں تھی، صرف یہ ہے کہ اپنے کاروبار میں منسلک انہوں نے جو ہے انٹریکشن کیا. انہوں نے کہا جی تشریف لایا کریں، ہمارے پاس بیٹھا کریں. تو بینگ ہیومن بینگ بہت اچھے انسان ہیں، یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں چھپ کے. تو باقی ان کی کاوشیں بہت زیادہ ہیں، خاص کر اس پلازا کے لیے دن رات لگے رہتے ہیں کہ کوئی بہتری آئے. تو اللہ انہیں اور کامیابیاں دے، صحت دے، اور ان کی سرپرستی میں ہمیں اور کام کرنے کی توفیق دے. اور جس طرح شیخ عنایت صاحب نے فرمایا کہ ممبران کی حاضری بہت کم ہوتی ہے، اس کو یقینی بنائیں تاکہ سب لوگ ملیں جلیں اور جو ہے مشترکہ جو ہے کوششیں کریں، اس سے جو ہے اچھے نتائج برآمد ہوں گے. اللہ حافظ. سیکرٹری صاحب شیخ باغ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے.
تو یہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں کہ ہماری اس تنظیم کے نام سے پہلے ہم نے وہاں پہ اپنے مرکزی تنظیم تاجران کنٹرولمنٹ رجسٹرڈ کو کیا، اور آئندہ ایز اے وائس چیئرمین میں بھاٹیہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس وقت آپ کوئی آؤٹ سائڈ کوئی پروگرام کریں چیمبر کا کریں تو باقی لوگوں کو اس میں ضرور مدعو کریں، بشک چھوٹا پروگرام ہو اس کیپیسٹی میں ایک بندہ جا کے وہاں پہ ہم ضرور حاضری لگانا چاہیں گے، وہ ہماری خوش نصیب وہ اٹس آور پلیئر. تو تھینک یو ویری مچ سر. کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو زاہد صاحب کو بہت بہت مبارک ہو جی. یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے صدر صاحب منتخب ہوئے ہیں ادھر کے نائب صدر، تو یہ ہمیں بھی اس سے فائدہ ہوگا، تو بہت اچھا ہوا. اور ہمارے لیے بہت یہ بہتری کی بات ہے کہ ہمارے منتخب ہیں صدر صاحب، اور اس میں ہمارے لیے بھی بہتری ہوگی، ہمارے مسئلے مسائل بھی حل ہوں گے اس کی وجہ سے. تو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو جی. اللہ تعالیٰ مزید کامیابیاں عطا فرمائے، آمین. کہیں گے انشاءاللہ، نہ جائز کام نہ کسی کا کہیں گے آپ کو، اور نہ ہماری کوئی اس پہ آپ کو کوئی سفارش ہوگی اس قسم کی. باقی ہماری پوری ٹیم کی یہ کامیابی ہے جی، یہ صرف آپ کی کامیابی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے جی آپ کو. تھینک یو. السلام علیکم. حنیف نام میرا، راجہ ابراہیم صاحب کا چھوٹا بھائی ہوں. آپ کا شکریہ کہ آپ ہمیشہ یاد کرتے ہیں بڑے بھائی کو. سب سے پہلے تو میں بختاری صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جناب عنایت صاحب کو، بھٹچہ صاحب کو. میں وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون پنڈی چکلالہ کینٹ کا، اور کو آپ کا ممبر تو نہیں ہوں، مگر میں راجہ ابراہیم صاحب کے ساتھ، ان کی ٹیم کے ساتھ 90 کے دور سے تمام بھی اونچ نیچ ساری دیکھتا رہتا ہوں اور یہاں پہ حاضر ہوتا رہتا ہوں. میں بہت خوش ہوا ہوں کہ بڑا عرصہ گزرا ہے انجمن تاجران کے ساتھ، اور ایک مناپلی رہی ہے سٹی کی. پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ پہچان بنی ہے کینٹ کی، جس کی محنت آپ لوگوں کی ہے، آپ لوگوں کی ایک ٹیم کی ہے. بڑے بھائی راجہ ابراہیم صاحب نے کہا ہے، والدین یہی چاہتے ہیں کہ اور کام کیا جائے، اور کرنا چاہیے. بہت اچھے جا رہے ہیں. میں نے پچھلا فنکشن چند دن پہلے اٹینڈ کیا کینٹ بورڈ صرافہ یونین کا. وہاں پہ بھی پہچان دیکھی کہ واقعی ہی کینٹ کی کوئی پہچان ہوئی ہے، جس طرح ہم مسلم لیگ نون میں دیکھتے ہیں. تو ہماری جتنی بھی ایفرٹس ہوتی ہیں نظر نہیں آتی، سٹی والے لے جاتے ہیں. جتنے بھی مسلم لیگ نون کے ہوتے ہیں وہ سارا جتنا بھی بجٹ ہے وہ بھی سارا سٹی میں لگ رہا ہوتا ہے. اور کینٹ میں نہ ورکر کی اور نہ ہی ایک سینئر، جس طرح میں ملک ابرار صاحب کو دیکھا ہے. میں تقریباً نواز شریف کے مشکل وقت میں ساتھ رہا ہوں، اور الحمدللہ وہ بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. میرا سینئر کے ساتھ بہت بیٹھنا اٹھنا ہے، مگر یہاں پہ کسی کو عہدہ نہیں دیا گیا، وزارت نہیں دی گئی. سٹی میں وزارتیں دی گئی ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی محنت ہے، آپ لوگوں نے اپنی پہچان بنائی ہے. آج جو عہدہ ملا ہے یہ صرف آپ لوگوں کی اس ٹیم کی محنت کی وجہ سے ملا ہے، اور یہ واقعی ہی آپ لوگ ماشاءاللہ. میں آپ سے چھوٹا ہوں تو کچھ زیادہ تجویز بھی نہیں دے سکتا. آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، اچھے جا رہے ہیں. کوشش کریں کہ سوشل میڈیا پہ ایفرٹس تھوڑی سی کی جائے تو اس پہ بہتر رزلٹ مل سکتا ہے. فیس بک ہو گئی، انسٹاگرام ہو گیا، اور جو گروپ میں ممبر ہوں میں کوئی میسیج تو نہیں کر سکتا، میں دیکھتا رہتا ہوں. کافی سینئر ممبر ہیں، لیکن ابھی پھر مسئلہ بنا تھا تو میں ان ٹچ ہوں. تقریباً میں کوئی چیز نہیں دیکھ سکا، سیدھی جو بات ہے. فیس بک پہ بھی، اور تو آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے بھی مجھے انہوں نے اطلاع دی ہے کہ وہ ہوش میں بس آ گئے، آپریشن ہو گیا ہے. تو باقی جو ہے یہ بختاوری صاحب کی متعلق جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ عام عہدوں پہ، عام جگہوں پہ کہ جہاں عہدے ملتے ہیں بازار میں، ان کی کچھ ایسی خوبیاں بھی ہیں جو آپ کے علم میں بھی شاید نہیں ہے، جو انسانیت کے ناطے میں ہیں. وہ میں جانتا ہوں، یہ جانتے ہیں. میں بختاری صاحب کے خلاف تھا، میں سیدھی بات بتاتا ہوں. یہاں پہ 2 گروپ تھے، میں دوسرے گروپ میں تھا. ہچا کتانی ہو رہی تھی، لیکن کچھ ایسی چیزیں میں نے بختاری صاحب میں دیکھیں کہ مجھے اٹریکشن ہوئی. اور
جو کچھ اور لوگ تھے ان کو کچھ اور معاملہ تھا، لیکن ان کے دل میں ایک انسانیت کی قدر ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ان کے ساتھ تعلقات میرے جب ایسے دوستوں یا بھائیوں والے ہو گئے تو اس وقت مجھے کچھ پتہ چلا کہ ان میں کیا خوبیاں اور کیا ہیں، اور یہ خیر یہ خوبیاں یہ جو چیزیں یہ تو ان کے اس جہان میں بھی کام آئیں گی، لیکن اجر ان کو اس جہان میں ملے گا۔ تو سب نے مبارکباد دی، اسی طریقے سے میں بھی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے میں ان ٹچ تھا، اور کچھ ایسی مختلف جگہوں پہ میری غیر حاضری بھی رہی ہے، لیکن یہ میری جو مجبوری ہے یہ آج نہیں ہے، 2-3 مہینوں سے چل رہی ہے۔ یہ 2019 میں ان کا آپریشن ہوئے تھے، پھر 2 ہوئے، پھر اب 12 مئی کو ایک آپریشن ہوا، جہاں پہ یہ آپریشن ہوا رہا اب اس میں سے پس آنے شروع پھر ہو گئی ہے۔ 12 مئی کو ہوا، کل بورڈ بیٹھا، انہوں نے کہا جی ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے ہڈی نکالی جائے اور ادھر لگائی جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ راڈ۔ تو وہ پلاسٹک سرجری والے جنرل صاحب کے جب گئے تو انہوں نے کہا کہ دونوں ناٹ ریکمینڈڈ ہیں، ان کی ایج کی وجہ سے اور ان کے ویٹ کی وجہ سے یہ 12 گھنٹے کا آپریشن ہے، ادھر ہی فارغ ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کوئی ایک اور آپریشن پھر ریکمینڈ کیا، اور آج ابھی اللہ کے فضل سے مجھے بیٹی نے کہا ہے کہ سینس میں آ گئی ہیں، آپریشن ہو گیا۔ تو جس وقت فیملی کے مسئلے ہوتے ہیں تو پھر وردہ دوسری طرف توجہ نہیں دے سکتا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال اگر کوئی کہتا ہے کہ کام نہیں ہوئے تو یہ آج یہ واقعہ جو جس طرح یہ آج ہو رہا ہے یا جس طرح پراگریس ہو رہی ہے تو یہ کسی کی محنت تو ہے، چلو میری تو نہ صحیح لیکن کسی کی تو ہے نا محنت جو یہ آگے چل رہا ہے۔ تو اس لیے آہستہ آہستہ جہاں تک ان کے عہدوں کا تعلق ہے، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ بختیاری صاحب کے عہدے ہیں کتنے، کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر، لیکن پھر بھی اچھا ہے کہ ایڈیشنل کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہے۔ یہ بھی ایک جو ہے بڑا اعزاز ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بختیاری صاحب کے جو عہدے میرے خیال میں اور بھی بڑھتے جائیں گے، اور سب سے بڑا جو عہدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس چیز کی عزت۔ یہ جو لیفٹ سائڈ پہ ہے نا، اس چیز کی عزت جو ہے یہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اور مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں کیا ہے، لیکن میرے دل میں کم از کم ان کا اس میں عہدہ ہے، باقی عہدوں کو میں تسلیم نہیں کرتا، اس کا عہدہ ہے۔ اور آپ لوگوں کے دلوں میں بھی یہ ضمیر میں جو ہے یہی ہوگا کہ ان کی عزت ادھر سے کی جائے نہ کہ اوپر سے کی جاتا ہے۔ دلوں پہ جو راج ہوتا ہے وہ ادھر سے ہوتا ہے، لیکن تلواروں سے یا ہتھیاروں سے جسموں پہ قبضہ کرنا وہ مصنوعی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ کسی پہ بھی اگر قبضہ کرنا ہو تو اس کے دل پہ راج کرو، اس کے دل پہ قبضہ کرو، وہی آخری چیز ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام، واجب الاحترام مرکزی تنظیم تاجران کنٹونمنٹ رجسٹرڈ کے قائدین و عہدیداران، میں آج سب کو اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور مجھ سے پہلے آپ تمام دوستوں بھائیوں نے جس خلوص اور محبت کے ساتھ میرے ساتھ اپنی محبت کی وابستگی کا جس طریقے سے اظہار کیا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں بڑا
नाचीज़ गुनाहगार सा आदमी हूँ। आप मेरे लिए अच्छे कलमात कह रहे थे, अल्लाह ताला आपसे कहलवा रहा था दुआ करें अल्लाह ताला मुझे जो आपकी तवक्कुआत हैं और जो आप मेरे लिए अपने दिल में इज़्ज़त रखते हैं, अल्लाह ताला मुझे उसकी तौफीक दे और उसके काबिल बनाए अल्लाह ताला मुझे। और आपकी जो मेरे साथ जो आपकी ख्वाहिशात हैं और जो आप मुझसे चाहते हैं, और मैं अल्लाह ताला से इसके लिए भी दुआ गो हूँ कि जो आपकी चाहते हैं, जो आपकी तमन्नाएं हैं, अल्लाह ताला कबूल करे और मुझे अल्लाह ताला उसका वसीला बनाए। देखें, अभी इससे पहले काफ़ी बातें हुई, तो असल जो चीज़ होती है जी वो मोहब्बत होती है। कहते हैं जितनी जंगें हैं ना वो नफ़रत से, लड़ाइयों से नहीं जीती जाती, तमाम जो जंगें हैं मोहब्बत से जीती जाती हैं। ये जो मोहब्बत है ना, इसका कोई नेम बदल नहीं है। ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आपके कोई दुश्मन भी हैं, जो आपके जानी दुश्मन भी हैं, जो आपसे बेशुमार आपके फैमिली में आगे पीछे सियासी मजहबी बेशुमार, आजकल तो सूरत हाल ये है कि एक बैरूनी एजेंडा है और हम लोग इतने कट कट के एक दूसरे से अलहदा हो रहे हैं। सियासी झगड़े हैं, मजहबी झगड़े हैं, सकाफती झगड़े हैं और इलाकाई झगड़े हैं, मालियाती झगड़े हैं, सकाफत के झगड़े हैं, झगड़े हैं हर जगह। तो अल्लाह ताला हमें सही जो एक इस्लाम जो कहता है, जो इस्लाम की रूह है, जो इस्लाम की स्पिरिट है, उसके मुताबिक अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फ़रमाए और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहने की अल्लाह ताला तौफीक अता फ़रमाए। असल दोस्तों जो ज़िंदगी है ना, वो ये है कि इज्तिमाई ज़िंदगी है। आप हर जगह पे हों, जहाँ भी हों, हमारा इस्लाम भी यही कहता है, दीन भी यही कहता है। एक आदमी अकेला है, उसके पास दुनिया की सारी जो है नेमतें हैं, वो दौलतमंद भी है, इक़्तिदार भी है, सब कुछ है, लेकिन वो अकेला है। यकीन करें कि वो हज़रत अली का कौल है ना कि यतीम कौन है? यतीम वो है जिससे मोहब्बत करने वाला कोई अच्छा दोस्त नहीं है, वो यतीम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने हमेशा यही बात की है कि हम मिल के बैठें, एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे की मोहब्बत करें और एक दूसरे के जो गलतियाँ कोताहियाँ हैं उनको दरगुज़र करें और सिला रहमी करें। जो इस्लाम का स्पिरिट है, जो अल्लाह के नबी ने कहा है, जो सहाबा ने कहा है, ताबईन ने कहा है, तबा ताबईन ने कहा है कि इंशाअल्लाह ये जो बाकी मसले होते हैं सारे छोटे मोटे सब हल हो जाते हैं। तो दूसरा ये है कि आज कल शाम से मैं मुबारकबाद वसूल कर रहा हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट अपना कैंट बोर्ड रावलपिंडी के लिए। तो मुझे कल मैं कहीं जो फंक्शन में जा रहा था शजीर मीर साहब की, तो मुझे मीडिया की तरफ से टेलीफोन आए कि आप जो हैं आपकी नामजदगी हो गई है। तो मैंने कहा जी आप तो एक अखबारी ख़बर है या उसकी चैनल की ख़बर है, मेरे पास तो इसका कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। तो फिर बिज़ी रहा वहाँ पे मैं, तो रात को 11:30 बजे फिर मैं वहाँ से निकला। तो फिर थोड़ी सी मैंने छान झकट की, पता किया थोड़ा बहुत। तो असल में अभी जो है इसकी नॉमिनेशन हुई है, नामजदगी हुई है और 99.9% तो ये चीज़ ऐसी ही होती है। लेकिन जब तक एक जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो एक गज़ट नोटिफिकेशन जारी करती है, तो जब तक वो जारी ना हो जाए तो असूली तौर पर हमें मुबारकबाद जो है वसूल नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप लोगों की प्यार है, मोहब्बत है और मैंने वसूल करनी शुरू कर दी हैं। उधर भी कल जो हमारा पिंडी का इजलास हो रहा था उसमें भी अनाउंसमेंट कर दी अपने हमारे क्या नाम है जियाले हमारे ने, तो मुझे मजबूरन वहाँ भी फूल मुझे जो है वो लेने पड़े। तो राव साहब जो हैं ये हमारा भाई है छोटा, बड़ी मोहब्बत करता है और वहाँ पे उन्होंने ऐलान कर दिया, तो फिर मेरे लिए कोई ऐसा कोई मौका था नहीं।
تو دوسرا یہ ہے جی کہ یہ ہم نے آپ سے بھائی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، صاف صاف بات کیے دیتا ہوں آپ کے ساتھ کہ ہم نے پوری زندگی ہو گئی، میرے تقریباً آپ زیادہ ہمارے سینئر ہیں، مہربان ہیں، لیکن اللہ میرے دل کو جانتا ہے کہ میں نے کبھی کسی عہدے کے لیے کبھی آج تک زندگی میں کبھی تمنا رہی نہیں رہی۔ اگر یقین کریں مجھے یہ تو نہیں ہے، اللہ نے کچھ صفات دے رکھی ہیں، اگر تھوڑا بہت میں سیاست کو اپنا مقصد بناتا یا اور اس طرح کی کوئی چیزیں کرتا یا دولت اکٹھی کرنے کی کوشش کرتا تو شاید میں اکٹھی کر لیتا، لیکن میرا مطمئن نظر کبھی یہ نہیں رہا۔ ابھی یہ بھی عہدہ ہوا ہے، یقین کریں ہم دیکھیں یہ شیخ صاحب ہم دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اس پہ کوئی مشورہ نہیں کیا۔ دیکھیں میں کوئی بھی بات ہو سب سے پہلے میں شیخ صاحب سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن میرے لیے میرے نیت کے اندر میرے اس کے اندر کہ میں یہاں کا وائس پریزیڈنٹ بن جاؤں گا، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں اصل جو چیزیں ہوتی ہیں نا عہدے ہم لوگ لے لیتے ہیں، لیکن ان کا جو نبھانا ہوتا ہے نا اصل وہ مسئلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں پورا دنیا کے جو سب سے بڑے فاتح اعظم تھے حضرت عمر، جن کو تو یعنی کہ 3 بر اعظموں کے بادشاہ تھے، یقین کریں، اور رات کو روتے تھے، کہتے تھے دریائے فرات کے کنارے اگر ایک پیاسا کتا بھی رہ گیا اور اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو عمر کیا جواب دے گا۔ تو ہمیں اور صحابہ کو یقین کیجئے کہ جب اقتدار ایک گورنر بنایا جاتا تھا تو وہ چھپتے تھے، سامنے بیٹھتے نہیں تھے، اور کسی نے آج تک جو اصل اسپرٹ ہے ہماری، کسی نے صحابہ نے آج تک جو ہمارے قائدین ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، انہوں نے کبھی عہدہ نہیں مانگا۔ تو یہ صورتحال یہ ہے کہ اسی لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عہدے یہ آنی جانی چیز ہیں، آج ہیں کل ختم ہو جائے گا، 2 مہینے 4 مہینے۔ جی جی ہاں تو اس کے کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں ہے کیا بات ہو رہی ہے جی۔ تو وہ دیکھیں ہر چیز کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، آپ جتنا بھی بادشاہ بنا لیں ایک دن اس ریٹائر ہونا ہے، اس نے آپ نے کوئی بھی آپ کا عہدہ ہے، ہر چیز ہے، کہیں نہ کہیں ریٹائرمنٹ ہے، اور زندگی سے بھی ایک دن ریٹائر ہونا پڑتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جتنے آج دیکھتے ہیں آج آپ پرائم منسٹر بنے ہوتے ہیں اگلے دن جیل میں پڑے ہوتے ہیں، اور جتنے بڑے بڑے یہاں پاکستان کی تاریخ دیکھیں، جاؤ جلال دیکھیں، آخری دن تاریخ میں کہ کوڑی دان میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کوئی ایسا ہم لوگ کام کر جائیں، خدمت کر جائیں، تاکہ ہم لوگ کینٹ کی تاریخ میں لوگ ہمیں یاد رکھیں کہ یہاں پہ ہمارا ایک وائس پریزیڈنٹ آئے تھے اور پوری تنظیم کے تھے، انہوں نے خدمات جو ہے سر انجام دی ہیں، شہریوں کے لیے کی ہیں، اس کے لیے کی ہیں۔ اس میں یقین جانیں کہ اکیلا اگر آپ کہیں کہ زید بختیاری کچھ کر لے گا تو یہ آپ کا خیام و خیال ہے۔ آپ نے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس عہدے کے ساتھ انصاف کر سکوں میں اور ہمارے جو کینٹ کے مسائل ہیں وہ حل ہوں، تو اس کا ایک ہی ہے کہ آپ لوگ بالکل پہلے سے زیادہ ہم آپس میں یکجان ہو جائیں اور بالکل اپنی یونٹی کو اور زیادہ آپس میں ہم بڑھائیں اس کو، اور ہر بات کے اثر جامع سخنے ہم ایک ہو جائیں، تاکہ یہ جو ہمیں اگر اللہ کرے یہ ہمارا گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم کوئی بتا سکیں۔ دیکھیں آج ہم نے اگر عہدہ مل گیا 1 سال ہے یا 1.5 سال ہے یا 8 مہینے ہے، اس کے بعد پھر ہمارا محاسبہ ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ 8 مہینے 1 سال دیے تھے، آپ نے کیا کیا ہے۔ تو اس شرمندگی سے پہلے بہتر ہے کہ ہم لوگ اچھے طریقے سے کوئی نہ کوئی کارکردگی کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں، اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم لوگ آپس میں ایک ٹیم ورک جیسے ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ ایسا چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی ہمیں دے رہا ہے۔ تو دوسری بات یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ شیخ صاحب ساتھ میرے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے شیخ صاحب کو یہ کل پرسوں سے یہ بات تھوڑی چل رہی تھی، تو میں نے شیخ صاحب سے پوچھا کہ آپ بھی اپنے کاغذ وہاں پہ آپ جمع کروائیں اور پوری کوشش کریں، اور یقین کریں کہ اگر شیخ صاحب پہلے بن چکے ہیں، اگر یہ بن جاتے تو مجھے اب یقین کریں میرے پہ اس وقت کندھے جو ہے نا تھوڑے سے ہلکے ہوتے، وہ جن پہ آ جاتا۔
تو میں نے ان کو کہا ان کو کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے کوئی ہمارے گروپ میں سے آ جائے ہمارے لیے وہ بہتر ہے. اور باقی جو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کرم کیا ہے تو جو مجھے فون آیا ملک ابرار صاحب کا فون آیا اور جتنے یہاں کے 5-7 جتنے ان کے ممبرز ہیں یہاں کے ان کی میٹنگ ہو رہی تھی تو کتنی خوشی کی بات ہے کہ میرا ملک ابرار صاحب کے ساتھ اتنا کوئی لمبا چوڑا رابطہ نہیں ہے. نہ میں سیاسی بندہ ہوں اور نہ میں نون لیگ کا آدمی ہوں, میں غیر سیاسی آدمی ہوں. اور دیکھیں اس گروپ پہ اعتماد کا اظہار یہ دیکھیں کہ پورے اس گروپ نے میٹنگ میں بیٹھ کر اپنے کسی مسلم لیگ کا نام نہیں لیا, انہوں نے زید بختیاری کا نام لیا. یہ دیکھیں آپ یہ کسی بھی ایک سیاسی جماعت کے لیے یہ کتنا اور ہمارے لیے یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ نون لیگ والوں نے پوری کینٹ کی قیادت نے بلا یعنی کہ کہتے ہیں نا اجتماعی طور پر تمام کے تمام نے جو مجھے پتہ چلا بعد میں جو ان کا اجلاس ہوا تھا انہوں نے میرا نام دیا ہے. تو میں نے جب فون آیا ملک صاحب کا فون آیا کہ ہم نے آپ کا نام بھیجا ہوا ہے تو میں نے کہا جی ملک صاحب میں تو نون لیگ کا بندہ ہی نہیں ہوں. کہتے ہیں نون لیگ کے نہیں ہے لیکن بندے تو آپ ہیں نا ہمارے اور انشاءاللہ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے, آپ ہمارا کام یہاں پہ کریں گے اور جو بھی چیزیں ہو جائیں گی. اس سے پہلے یقین کریں کہ بات یہ نہیں ہے ابھی جو جیسے اس کی طلب نہیں تھی اب مجھے انہوں نے ہیلتھ والے اپنا ایڈوائزر بنایا. مجھے کتنے لوگ تھے یہاں پہ اور مجھے منسٹر کا ٹیلی فون آیا, میں نے کہا خالد صاحب میں تو نون لیگ کا بندہ نہیں ہوں, مجھے تو آپ کے ساتھ ہمیشہ اختلاف رہتا ہے, میں تو ہمیشہ آپ کی پوزیشن میں رہتا ہوں. کہتے ہیں مصعب صاحب جو کچھ بھی ہے ہمیں پتہ ہے آپ سچے اور کھرے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہمیں آپ کی ضرورت ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے. تو صرف میری بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے, مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جو خدمت کرنی ہے آپ نے بازار کی خدمت کرنی ہے, جس جگہ بھی جانا ہے آپ بس مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو آپ کا عہدہ ہے جو حلف لیا ہوا ہے آپ نے اس کے ساتھ وفا کریں. آپ جو اپنا کام ہے اس کو اخلاص کے ساتھ کریں, محنت سے ساتھ کریں. کسی کا کام ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, آپ کے سامنے کوئی دوست ہے آپ کا دشمن ہے کوئی بھی ہے سب کو سینے لگائیں, سینے سے لگائیں اس کو. مجھے یقین کریں اتنا دکھ ہوتا ہے, لوگ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ملتے ہیں اس طرح کھٹے دل سے ملتے ہیں, کوئی ہاتھ ملاتا ہے کوئی گپھی لگاتا ہے کیا کرتا ہے. میں کل بھی رات کو یہاں پہ یہ بیٹھے ہیں بات میں کر رہا تھا کہ کل تو رات میں کافی غصے میں تھا, آج تو ہلکے موڈ میں ہوں تو کافی میں نے وہاں کلاس لی اپنے پنڈی والوں کی بھی ساری. تو بات صرف میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ ہمیں آپس میں جو اصل جو ہے ہم پہلے انسان ہیں مسلمان ہیں, پہلے ایک دوسرے کا احساس کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے کے کام آئیں. آپ ان کے کام آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے کام کرے گا. دیکھیں نا شریعت تو یہ کہتی ہے آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں اس کا 1 درجہ ہے, آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں 70 درجے آپ کی دعا کی قبولیت آپ کے لیے بڑھ جاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا ہم ذہنی طور پر ان چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری اپنی اپنی دوڑ ہے. آپ کو عزت کب ملے گی؟ میں کہتا ہوں ہمیں عزت ملے جی میرا فوٹو لگے جی فلاں کرے ڈھین کرے. اصول یہ ہے اللہ کے نبی کا, آپ دوسروں کی عزت دیں گے آپ کو عزت ملے گی, آپ دوسرے کی خیرخواہی چاہیں گے آپ کو خیرخواہی ملے گی, آپ دوسرے سے محبت کریں گے اس سے بڑھ کے آپ سے محبت ملے گی. آپ 1 قدم بڑھیں گے کسی کی طرف اگلا 10 قدم آپ کے ساتھ ملے گا. تو یہ میرا آپ سے بھائیوں سے کہنا ہے کہ ہم بالکل ایک اچھے طریقے سے جو ہماری کوشش ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیں. ناجائز جو تنقید ہوتی ہے خواہ مخواہ کی, ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, ہر انسان خطا کا پتلا ہے, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں برائیاں بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے سب کے مل کے چلنا ہے, ایک دوسری کی خامیوں کو آپ کریں. چلے ٹھیک ہے جی آپ کرتے ہیں, آپ ویلکم کریں ان کو. السلام علیکم.